اگر جب جب مصیبت آئے، جب جب پریشانی ہو، اگر باپ کا انتقال ہو جائے تب صبر کیا جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اگر بہن کا انتقال ہو جائے تب صبر کیا جائے، اپنے دل کو تسلی دی جائے، آج میرے گھر سے انتقال ہوا، ایک دن مجھے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، اب مجھے باتیں بنانے سے فائدہ نہیں ہوگا، الگ باتیں کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ مرنے والے کو اب میرے اچھا کپڑا پہننے سے فائدہ نہیں ہوگا، اب میرے اچھا لباس سے فائدہ نہیں ہوگا، اچھا کھانا کھانے سے فائدہ نہیں ہوگا، ہم جو باتیں بناتے رہے کوئی فائدہ نہیں، اچھا کھاتے رہو کوئی فائدہ نہیں، اچھا لباس پہنو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ آئیے گا ذرا علماء کرام سے پوچھو، اے علماء کرام ذرا بتائیے گا صحیح، میرے مرنے والے کا انتقال ہو گیا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تب مقدس علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ مرنے والے کو نہ تیرے گھر اچھا بنانے سے فائدہ ہوگا، نہ اچھا کھانا کھانے سے فائدہ ہوگا، بلکہ مرنے والے کو اگر فائدہ ہوتا ہے تو اللہ کی قرآن کی تلاوت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنے سے فائدہ ہوتا، درود پاک پڑھنے سے فائدہ ہوتا، مصطفیٰ کی ذات پر درود پاک پڑھا جائے، کلمہ طیبہ پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ میلاد شریف تم نے بنائی، علماء کرام کو بلایا، میلاد شریف کراؤ کہ مت کراؤ چلے گا، لیکن جب تیرے گاؤں کی مسجد کے اندر جب فجر کی اذان ہو جا، مسجد کے اندر چلا جا اور جانے کے بعد ظہر کی نماز، فجر کی نماز کو ادا کر، ظہر کی نماز کو ادا کر، عصر کی نماز کو ادا کر، مغرب کی نماز کو ادا کر، عشاء کی نماز کو ادا کر، اور کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کر، قسم خدا کی یاد رکھ، جو کام نہ میلاد کرانے سے ہوگا، نہ بریانی کھلانے سے ہوگا، نہ اڑد چاول کھلانے سے ہوگا، اگر مسجد کے اندر جانے کے بعد اپنی پیشانی کو جھکا کر فجر نماز اور ظہر نماز، عصر نماز، تمام فرائض کو ادا کرنے کے بعد، اور میری ماؤں بہنوں باتیں مت بناؤ، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، اپنے عقیدے کو کمزور مت کرو، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو باتیں مت بنا، بلکہ اپنے گھر کے اندر مصلی بچھانے کے بعد اپنے مرنے والی کے لیے اصالہ ثواب کر، قرآن پڑھنے کے بعد اصالہ ثواب کر، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اصالہ ثواب کر، اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، جب کوئی بندہ نیک اعمال کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، درود پاک کو پڑھتا ہے، یہ میں نہیں کہتا بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، جب کوئی بندہ نیک اعمال کرتا ہے اور کرنے کے بعد جب ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، دعا کرنے والے کے بھی اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے اصالہ ثواب کیا جاتا ہے اللہ اس کو بھی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، محفل ایصال ثواب۔ بہت اچھا حضرت۔ اس لیے فائدہ ان تمام چیزوں سے نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تب صبر کیا جائے، اگر ماں کا انتقال ہو تب صبر کیا جائے، کیونکہ صبر کے علاوہ ہمارے پاس تو اور کوئی چارہ نہیں، ہم دوبارہ سے تو لا نہیں سکتے، دوبارہ سے زندہ تو ہم کر نہیں سکتے، اب کیا جائے تو شریعت نے ہمیں بتایا، اگر کوئی ٹینشن آ جائے تب اللہ کو راضی کیا جائے، صبر کیا جائے، اگر مصیبت آ جائے اللہ کو راضی کیا جائے، صبر کیا جائے، اگر باپ کا انتقال ہو تو صبر کیا جائے، ماں کا انتقال ہو صبر کیا جائے۔ ہم نے کہا اے قرآن ذرا بتا تو صحیح، اگر یہ بچے اور بچیاں اگر صبر کرے، اگر اللہ کو راضی کرے تو فائدہ کیا ہوگا، بینیفٹ کیا ملے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے مصطفیٰ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے گا۔ کہا یا اللہ کس بات کی خوشخبری سناتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے جب میرے بندے پر مصیبت پہنچے، جب کوئی ٹینشن آئے، جب کوئی آزمائش آئے، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ میری نافرمانی نہ کرے، باتیں نہ بنائے، بلکہ جو قرآن کے اندر فیصلہ اللہ نے فرما دیا، مصطفیٰ نے جو کچھ بیان کر دیا اس پر اپنا ایمان رکھے، اپنا عقیدہ رکھے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے بعد صبر کیا جائے، اللہ کو راضی کیا جائے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو بندے صبر کرتے ہیں اللہ ان کا ساتھ دنیا کے
اندر بھی دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی ساتھ دیتا ہے۔ جب کوئی مصیبت آئے بندہ صبر کر رہا ہے، انتقال ہو گیا بندہ صبر کر رہا ہے، تب اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے، اے فرشتوں دیکھو تو صحیح، مصیبت آتی ہے لیکن بندہ میری نافرمانی نہیں کرتا، پھر بھی تو صبر کرتا ہے۔ مولا تو نے ماں عطا فرمائی، دینے والی ذات تیری ہے، اب تو نے لے لیا تو میں صبر کروں گا لیکن تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تب اللہ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، فرماتا ہے اے فرشتوں ذرا دیکھو تو صحیح، مصیبت آتی ہے سب بندہ صبر کرتا ہے، کسی کا انتقال ہو جائے تب صبر کرتا ہے، کوئی پریشانی آئے تب صبر کرتا ہے، اگر خوف کے اندر ہو تب صبر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس لیے کہ صبر کرنا یہ آدھا ایمان ہوتا ہے، صبر کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، صبر کرنے سے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو جائے، اور صبر کرنے کے بعد جب بیٹا، صبر کرنے کے بعد جب بیٹی، صبر کرنے کے بعد جب شوہر، صبر کرنے کے بعد جب بھائی اور ماں، جب ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد سب جب دعا کرتے ہیں، ہاتھ نیچے نہیں آتے، اللہ فرماتا ہے بندے نے صبر کرنے کے بعد مجھے راضی کیا، اس کا انعام یہ ہوگا، اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں، مرنے والی مرحومہ کو بھی جنت عطا فرما دیتا ہوں۔ واہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ، فیضان اولیاء اکرام، مذہب اسلام، محفل ایصال ثواب۔ بہت اچھا حضرت، بہت خوب، جواب نہیں۔ ذرا بولیں یا رسول اللہ، اللہ الصمد۔ لیکن آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب جو بچے ہیں تو ان کے سامنے باتیں بار بار نہ کریں، ان کے شوہر ہیں تو سامنے بار بار باتیں نہ کریں، اس لیے کہ دل جو زخم ایک درد اور ایک غم ہے بار بار ابھرتا ہے تو پھر افسوس ہوتا ہے۔ ابھی دنیا کے اندر بہت سارے کام انہیں بھی کرنے ہیں، اللہ ان کے بچوں کو سلامت رکھے، ان کے مستقبل کو روشن فرمائے، ان کے لیے دعا کریں، لیکن بار بار تذکرہ کرنے کے بعد ان کے جو غم ہے اسے آپ ہرا نہ کیجئے گا، بلکہ صبر کی تلقین ان کو کیجئے گا تاکہ دل کو تسلی ہو۔ اب مرنے والی مرحومہ کا تو انتقال ہوا، اب ہمیں کیا فائدہ؟ ہمیں صرف فائدہ اس بات سے ہوگا کہ اللہ بس ان کو جنت عطا فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اب مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہماری الٹی سیدھی باتیں کرنے سے کیا ملے گا؟ کیا بار بار ان کے غم کو یاد کر کے اپنے آپ کو رونا، آنسو بہانا، دوسروں کے غم کو ہرا بھرا کرنا، کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اگر کرنا ہے، واقعی آپ کو احساس ہے، واقعی آپ کو درد ہے، واقعی آپ کو خوف ہے، تو بچوں کے سامنے بار بار تذکرہ مت کرو، ان کے شوہر کے سامنے بار بار تذکرہ مت کرو، بلکہ اگر آپ کو احساس ہو رہا ہے تو رات کی تاریکی میں مسجد کے اندر چلا جا اور وضو بنانے کے بعد نماز پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، اور کرنے کے بعد رات کی تاریکی میں جب پورا چٹپورا سو جائے تو ہاتھوں کو اٹھا کر کے مرنے والی مرحومہ کے لیے دعا کر دے۔ قسم خدا کی میں کہتا ہوں، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں جب کچھ انسان ایسے ہوں گے، انتقال ہوگا تو بہت گناہگار، بہت سیاکار، لیکن جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو نیکوں سے ایسے ہوں گے، گناہوں سے ایسے ہوں گے جیسے انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، گناہوں سے پاک ہوں گے۔ آخرکار کیا وجہ ہے؟ جب گناہ ہوا، جب وہ مرے تو گناہگار تھے، لیکن جب قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھایا جا رہا ہے، قبروں سے نکل رہے ہیں، تو کوئی گناہ ان کے پاس نہیں۔ کس وجہ سے؟ جب اللہ ان کی قبر سے عذاب کو دور فرماتا ہے، اب وہ بندہ یا بندی عرض کرتے ہیں مولا کیا عذاب کو کیا میری نمازوں کی بنا پر دور کیا، کیا روزوں کی بنا پر دور کیا، کیا زکوٰۃ کی بنا پر دور کیا، کیا حج و خیرات کی بنا پر دور کیا؟ تب حاطف غیبی سے آواز آتی ہے، او میری بندی کان کھول کر کے سن، میں نے تیرے گناہوں کو تیری نمازوں کی بنا پر نہیں، تیرے روزوں کی بنا پر نہیں، تیرے زکوٰۃ کی بنا پر نہیں، تیرے خیرات کی بنا پر نہیں، بلکہ تیرے مرنے کے بعد تیرا شوہر تیرے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، اس وجہ سے گناہوں کو دور کر دیا گیا۔ تیرا بھائی تیرے مرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس وجہ سے گناہوں
کو دور کر دیا گیا. تیرے مرنے کے بعد تیرا بیٹا تیری بیٹی تیرے لیے ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد دعا کرتے ہیں, اس وجہ سے گناہوں کو دور کر دیا گیا. یعنی ایصال ثواب تم کرتے ہو, اللہ مرنے والے کے گناہوں کو قبر کے اندر معاف فرما دیتا ہے. قرآن کی تلاوت تم کرتے ہو, اللہ قبر کے اندر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب مولانا سلیم صاحب ان کے بھائی قسم خدا کی نماز میں قرآن کی تلاوت, اس کے بعد رمضان میں قرآن کی تلاوت, پانچوں نمازوں کے بعد فجر کے بعد اپنی بہن کے لیے دعا کریں گے, ظہر کے بعد, عصر کے بعد, مغرب بعد, عشاء بعد, اور رمضان میں جب جب بہن کی یاد آئے گی یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں, دوسروں کو پڑھاتے ہیں. اور جب کوئی قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد جب کوئی دعا کرتا ہے, اللہ ایک ایک حرف کے بدلے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. اور جب رمضان کے اندر ایک حرف کو ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار نہیں, بلکہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد, پورا قرآن تلاوت کرنے کے بعد جب یہ دعا کریں گے, میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ ان کی برکت سے ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا, اور ان کی بہن کو بھی اللہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا. بہت اچھے, زندہ باد زندہ باد. مفتی صاحب جواب نہیں, بہت اللہ سمت. لیکن آج ہم باتیں بنانے میں سب سے آگے, لیکن اگر حضرت ابھی سروے کیا جائے جٹپورے کا, تو اگر جٹپورے کی 1 سال کی رپورٹ نہیں, جٹپورے کی 10 سال کی رپورٹ نکال کر کے دیکھ لیں, اور 10 سال میں مجھے بتائیں کہ جٹپورے کے اندر کتنے مفتی بنے, جٹپورے کے اندر کتنے عالم بنے, جٹپورے کے اندر کتنے حافظ بنے, آپ نکال کر کے دیکھ لیں. اللہ ماشاءاللہ. کیوں دین کی طرف توجہ کیوں نہیں جٹپورے والوں کی؟ جٹپورے والے ایک مدرسہ چلا سکتے ہیں, لیکن ایک بھی مدرسہ مولویت کا نہیں چل رہا ہے. وہی جو بچے آتے ہیں وہ آتے ہیں ہر گاؤں میں, لیکن یہ اتنا بڑا قصبہ ایک مدرسہ مولویت کا جٹپورے میں چل سکتا ہے, لیکن نہیں. اور آگے دیکھو عیاشیوں میں, پٹاخوں میں, اور دیکھو مقابلے کرانے میں, سب سے آگے مجھے بتاؤ تو صحیح قسم خدا کی تمہیں شریعت کون سکھائے گا؟ جب شریعت کو پامال تم کرو گے تو مجھے بتاؤ کہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے کوئی غیر مسلم آئے گا کیا؟ کوئی کلمہ پڑھنے والا, کوئی غیر کلمہ پڑھنے والا آئے گا کیا؟ قرآن کیا تمہارے لیے نہیں؟ کیا قرآن کیا ہمارے لیے نہیں؟ مصطفیٰ کی شریعت کیا میرے لیے نہیں؟ مصطفیٰ کی شریعت کیا تمہارے لیے نہیں؟ مصطفیٰ کی شریعت کیا میری بیٹیوں کے لیے نہیں؟ بولو شریعت کس کے لیے آئی؟ لیکن آج میں شریعت کا جنازہ نکال رہا ہوں اور چاہتا ہوں مذہب اسلام ترقی کرے, مسلمان ترقی کرے, چاہتا ہوں مرنے کے بعد جنت مل جائے. نہیں ہوگا, بلکہ یاد رکھ جنت اتنی آسان نہیں, بلکہ یہ امام حسین نے کربلا کے میدان کے اندر اپنی جان کو قربان کیا, اپنے مال کو قربان کیا, اپنی اولاد کو قربان کیا. لیکن آج مسلمانوں کی بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ کوئی بولنے والا نہیں. آج ایک کالج میرا نہیں, کوئی بولنے والا نہیں. آج مزاروں کے حالات دیکھو, مزاروں پر عورتیں, مزاروں پر لڑکیاں, اور یہ بے وقوف, کیا مزار عورتوں کے لیے بنا تھا؟ کیا مزار لڑکیوں کے لیے بنا تھا؟ کیا اس تمہارے گاؤں کے اندر جو مزار ہے, اس مزار پر کیا عیاشیاں, کیا مکاریاں, کیا اس لیے مزار تھا کہ تو لڑکا اور لڑکی کو بلانے کے بعد میں مقابلہ کراؤ؟ مصطفیٰ کی شریعت کا جنازہ نکالو. تم تو مسلمان ہو, تیرا کام تو مسلمان والا ہونا چاہیے تھا. اگر اللہ نے تجھے پیسہ دیا تو غریب بیٹیوں کی شادیاں کراؤ, مدرسے چلاؤ, غریبوں کی مدد کرو, یتیموں کی مدد کرو, بیماروں کو دوا دلاؤ, مذہب اسلام کا کام کرو. لیکن میرے قوم کے نوجوان تجھے کون سمجھائے گا؟ کوئی تجھے سمجھانے والا نہیں آئے گا. ہر ایک طرف سے تیرے مذہب اسلام کے خلاف, تیرے خلاف, تیری بیٹیوں کے خلاف, تیری بہنوں کے خلاف تو غیر لوگ ہیں, وہ سازشیں رچ رہے ہیں. ہم ہیں کہ گڈھوں کی طرف چلے جا رہے ہیں. اگر میری قوم کے یہی حالات رہے تو جٹپورے کے اندر آج آپ دیکھ لیجئے گا, اگر آج 10 سال کی رپورٹ نکالیے گا, ایک مفتی نہیں بن پایا. وجہ کیا ہے؟ مذہب اسلام سے دوری, دین سے دوری, شریعت سے دوری, قرآن سے دوری. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ میرے دل کے اندر مصطفیٰ کی شریعت کا احساس نہیں,
نہیں. جو قوم قرآن کو چھوڑ دیتی ہے, مصطفیٰ کی شریعت کو چھوڑ دیتی ہے, کچھ ہی دن گزرتے ہیں اللہ عز و جل ایسی قوم کو ہلاک و برباد فرما دیتا. کیا آپ نے نہیں پڑھی بغداد کی تاریخ کو؟ کیا آپ نے نہیں پڑھا مذہب اسلام کی ہسٹری کو؟ اگر کوئی قرآن چلا دے, اگر کوئی قرآن پر قدم رکھ دے تو مسلمان کا بچہ چیختا ہے, روتا ہے کہ دیکھو قرآن پر قدم رکھ دیا. لیکن بے وقوف بتا, جس گھر کے اندر قرآن رکھا ہو اس گھر کے اندر رنڈیاں ناچتی ہو, یہ قرآن کی بے ادبی تو ہی نہیں تو کیا ہے؟ جس گھر کے اندر قرآن رکھا ہو اس گھر کے اندر بیٹا اور بیٹی اور بہو مل کر کے فلمیں دیکھ رہے ہو, ڈرامے دیکھ رہے ہو, اسی گھر کے اندر قرآن رکھا ہو. مجھے بتا قرآن کی بے ادبی تو ہی نہیں تو کیا ہے؟ جس گھر کے اندر قرآن ہو اس گھر کے اندر لیٹنے کے بعد پوری پوری رات لڑکیوں سے باتیں ہو رہی ہے, اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے, دوسرے کی بیٹی کو جہنم میں لے جانے کا کام کر رہا ہے. اور مسلمان کے بچے ہوش میں آ, تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ دنیا کے اندر جانے کے بعد تو مصطفیٰ کی شریعت کی نافرمانی کرے, دوسرے کی عزت سے کھلواڑ کرے. تجھے مرنا ہے, مرنے کے بعد قبر کے اندر جانا ہے. اور وہ دن یاد رکھ, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. باپ بیٹے سے بھاگتا ہوگا, بیٹی باپ سے بھاگتی ہوگی, ماں بیٹی سے بھاگتی ہوگی, کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ ایک ایک بات کا حساب لے لے گا. اس لیے اس قیامت کے دن سے ڈر جا, اللہ کا خوف اپنے سینے کے اندر پیدا کر. اپنی بیٹی کو بتا, بیٹی دنیا کی زندگی کچھ نہیں, تجھے 10 سال کے بعد مر جانا ہے, 20 سال کے بعد مر جانا ہے. تیرے بیٹا تجھے 10 سال کے بعد مرنا ہے, 20 سال کے بعد مرنا ہے. آج باپ نہیں بتاتا, میری بیٹی اور میرا بیٹا 24 گھنٹے 20 گھنٹے 16 گھنٹے موبائل چلاتا ہے. اس کو 10 گھنٹے موبائل چلانے کم از کم دے دے, لیکن کم از کم 2 گھنٹے مصطفیٰ کی شریعت کا دین سکھانے کے لیے دے دے, شریعت سکھانے کے لیے دے دے, قرآن کی تعلیم سکھانے کے لیے دے دے, تاکہ آنے والی نسلیں قرآن کی غدار نہ بنے, بلکہ تجھے کہنا نہ پڑے میری آنے والی نسلوں کے سینے کے اندر مصطفیٰ کی شریعت محفوظ ہو, اور پورے چٹپورے کے اندر مصطفیٰ کی شریعت اور مذہب اسلام کا بول باتا ہوتا رہا. زندہ باد زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ, مذہب اسلام, محفل ایصال ثواب. بہت اچھی نصیحت. سمجھا ہے, میلاد کرائیں, رسم ادا ہو جائے. ماؤں بہنوں نے کیا سمجھ لیا آج کل؟ آزادی کی زندگی گزارا, ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں, ہمیں کوئی روکنے والا نہیں. امام حسین نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا, اپنے جان اور مال کو قربان کیا, اور آج ہم 5 وقت نماز کے دینے کے لیے تیار نہیں. آج ہم اپنے عرسوں میں اپنی بیٹیوں کو روکنے تیار نہیں. آج اپنے گاؤں کے اندر ہم جہالت کو روکنے تیار نہیں. اللہ الصمد, بتاؤ یہ حالات میری قوم کے رہے تو مجھے بتاؤ دین تمہیں کون سکھائے گا؟ کہ تمہارے گاؤں کے اندر بازار میں ٹھیلے پر سبزی بیچنے والا تمہیں شریعت سکھائے گا؟ وہ تمہیں دین سکھائے گا؟ کہ وہ تمہیں مزاروں کے آداب بتائے گا, کہ سنیوں کے آداب کو بتائے گا؟ نہیں, بلکہ تمہارے گھر کے اندر قرآن ہے, تیرے گھر کے اندر شریعت ہے. اللہ نے عقل دی ہے, مصطفیٰ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. تو یہ مت کہنا کہ مسجد کے امام نے نہیں بتایا, عالم نے نہیں بتایا, اس لیے میں نہیں سدھرا, میری بیٹی نہیں سدھری, میری مائیں بہنیں نہیں سدھری. اور میری ماؤں بہنوں ذرا بتاؤ, کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا تمہیں احساس ہے کہ میں زندہ رہوں گی 10 سال تک؟ ہو سکتا ہے کل کو مر جاؤ, پرسوں مر جاؤ, پرسوں مر جاؤ, کچھ پتا ہے؟ تو پھر مجھے بتاؤ مصطفیٰ کی شریعت چھوڑ کر کے زندگی کیوں گزار رہی ہو؟ اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی, اس لیے کہ اگر اللہ کا عذاب کسی پہاڑ پر آ جائے تو پہاڑ بھی اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا. آپ اور ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کیسے کریں گے؟ تو مجھے بتاؤ شریعت کو کون سیکھے گا, کون عمل کرے گا؟ اللہ یہ نہیں فرمائے گا, امام نے نہیں
بتایا تو چل بچ جائے گا، نہیں، بلکہ رب فرمائے گا امام بتائے کہ نہ بتائے، لیکن اللہ نے تجھے مائنڈ دیا، تجھے عقل دی، تجھے ذہن دیا، تیرے اندر دل رکھا، تجھے پتا تھا مصطفیٰ کی شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، لیکن کھاتا رہا جانوروں کی طرح، پیتا رہا، اس کے بعد زندگی سے مر گیا تو اللہ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ لیکن قسم خدا کی کھا بھی پی بھی لیکن دنیا سے مر جا تو بے نمازی ہو کر کے مت مر، بلکہ نمازی ہو کر کے مر جا، تاکہ اللہ مرنے کے بعد تجھے بھی جنت عطا فرما دے، تیری اولاد کو بھی جنت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔